حسن بصری حضرت انس کے ساتھ بہت زیادہ رہا ہے۔ حضرت انس کی خدمت میں جب لوگ آتے اور ان سے مسائل پوچھتے تو حضرت فرماتے ہیں سل مولانا الحسن، ہمارے مولانا حسن بصری بتائیں گے۔ وہ شخص کہتا کہ آپ صحابی رسول ہے، وہ کہتے جو علم ہم نے نبی سے سیکھا ہے وہ سارا اس شخص کے پاس موجود ہے۔ اعتماد تھا بہت زیادہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلاميذ تو بہت زیادہ ہے، لیکن 50 آدمی وہ ہیں جو حضرت کی خدمت میں اخیر تک رہے، اور ان میں پھر بہت زیادہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ امام ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ اپنی آنکھوں کی پتلی سمجھتے تھے، اور التصاق میں اور التزام میں سب سے زیادہ تھے وہ۔ شیخ زاہد الکوثری نے ایک کتاب لکھی ہے حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی، اس کے صفحہ 128 پر لکھتے ہیں کانا ابو یوسف عظیم البر و کبیر الاجلال لشیخیہ ابن ابی لیلہ و ابی حنیفہ فلذلک نال برکت العلم۔ امام ابو یوسف اپنے دو اساتذہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور امام اعظم کا بہت زیادہ احترام کرتے، اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے مالا مال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ولادت ہوئی، لیکن امام صاحب کا درس چل رہا تھا تو نہیں اٹھے۔ پھر بیماری کی اطلاع آئی، بچہ فوت ہو گیا ہے، نہیں اٹھے۔ کہا اہل محلہ سنبھال لیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ امام اعظم ایک مسئلے پر ایک دفعہ کلام کرتے تھے عمر بھر میں، دوبارہ موقع نہیں آتا تھا۔ امام ابو یوسف یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کیا علم امام ابو یوسف سے چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، اور یہ التصاق کی وجہ ہے، یہ تکلف سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ اخلاص سے ہو سکتا ہے۔ ایک مقام پر امام ابو یوسف سے جب لوگ کہتے تھے قال شیخک ابو حنیفہ، آپ کے استاد یہ کہتے ہیں، تو امام ابو یوسف کہتے تھے اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے دھو لو، پھر ہمارے استاد کا نام لیا کرو۔ اتنا شدید احترام کا اثر تھا۔ اور جب امام صاحب جیل گئے، منصور خلیفہ نے جیل میں بند کیا، حضرت ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو امام ابو یوسف اور طالب علموں میں آ گئے ملنے، حضرت باہر آئیے، درس کا ناغہ ہو رہا ہے، قضا اتنا گناہ تو نہیں ہے، قاضی بننے میں کیا نقصان ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے تیرے منہ میں پانی اتر آیا، تو قاضی بنے گا۔ جب امام ابو یوسف قاضی القضات بن گئے ہارون الرشید کے زمانے میں، تو تاریخ میں لکھا ہے لوگ مبارکباد دے رہے تھے، وہ یبکی، اور وہ رو رہے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے استاد نے مجھے کہا تھا جب میں ملنے گیا تھا کہ تیرے منہ میں پانی اتر آیا، تو قاضی بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کی باتیں بھی رکھی ہے، ان کی عزت کی ہے، غلط ثابت نہیں ہوئی۔ فما تقول وما قال لنا فی الآخرہ، تو ان باتوں کا کیا کہنا جو حضرت نے ہمیں آخرت کے متعلق کہا ہے۔ اور
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنے استاد علی بن مدینی سے بہت زیادہ التزام و التصاق رہا ہے، طویل صحبت رہی ہے۔ فرمایا کرتے تھے مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی، میں کسی کے سامنے چھوٹا نہیں بنا لیکن علی بن مدینی کے سامنے بچہ ہی نظر آتا، اتنے باوقار استاد اور عالم تھے۔ مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی، علی بن مدینی ہی نے امام بخاری کو فقہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ حضرت نے تو احادیث سب یاد کیے پورے عالم کے، تو استاد نے ان کو کہا تفقہ، فقہ پڑھو، اور انہوں نے کہا فقہ کی کیا حاجت ہے، جب آدمی حدیث میں راسخ ہو، حافظ ہو تو سب کچھ اس کو آتا ہے۔ استاد نے کہا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، انا مسقوب، مجھے زکام ہے، اور طب میں ہے زکام بیماریوں کی جڑ ہے، ام الامراض، هل يجوز لي الا اصوم يوما، یہ جائز ہے کہ آج روزہ نہ رکھوں؟ تو امام بخاری نے کہا کہ نہیں۔ تو استاد علی بن مدینی نے کہا کہ یہ تو آیت میں ہے فمن کان منکم مریضا وانا مریض، اطباء سب کہتے ہیں کہ زکام بیماری ہے، کیوں اجازت نہیں دیتی؟ اس سے پتہ چلا کہ کوئی مرض ہے جو مبیح للافطار ہے، ہر مرض نہیں ہے، تو یہ ہے اور یہ نہیں ہے، ھذا یجوز وھذا لا یجوز والفقہ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن المبارک کے جو وقائع فقہ ہے، وقائع فقہ لعبداللہ ابن المبارک المتوفى 181 ہجری، وہ منگوائے۔ فتعلم وتفقہ ولم يتفقہ كحقه لأنه تأخر فيه۔ امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ فقہ بہت ہی زیادہ امعان اور تدبر کا علم ہے، اس میں ضرورت زیادہ ہے، اخیر تک آدمی فقہ میں لگا رہے۔